نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج قرآن جس سورہ کے بارے میں بات کرتا ہے وہ خاص مسلمانوں پر چسپاں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، اور قرآن پہلے، دوسرے، تیسرے پارے سے کرتے ہوئے وہ اپنے احکام کو بتاتے ہوئے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ لیکن یہ قرآن لاسٹ میں آ کر کے آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے فلاح کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے۔ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ جو بھی نیک بندے ہیں، اللہ کی احکام کو جانتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس 4 کاموں میں لگایا۔ لیکن آج ہم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حالانکہ یہ آدھی حدیث ہے، جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن اس بات کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا تب اس کے لیے جنت ہے۔ یہ دونوں سکے کے 2 پہلو ہیں۔ اگر ایک پہلو صحیح ہے، دوسرا پہلو صحیح نہیں ہے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر صرف ایک ہی پہلو سے جانا ہوتا تو نیک عمل تو مدر ٹیریسا کے پاس بہت تھا، لیکن ان کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کو ایمان لانا ہے اور اس کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ نیک عمل کی بہت سی باتیں قرآن بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن وہ نیک عمل جو ہے ہم نے اپنے لیے بنا رکھا ہے کہ وہ نیک عمل کیا ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیرات دے دینا، غریبوں کی مدد کر دینا، یہ سب کچھ نیک عمل ہے بے شک نیک عمل ہے، لیکن وہ نیک عمل جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اور جو قرآن بتاتا ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بدلے جو آپ کو دے رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بھارت میں صرف اور صرف عربی میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں ہی لوگ جو ہے اس قرآن کو پڑھتے اور ثواب کا کام صرف لیتے۔ اللہ کے احکام سے کسی کو کوئی مطلب نہیں کہ اللہ نے میرے لیے کس چیز کو منع کیا ہے اور اللہ نے کس کام کو کرنے کو کہا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگوں نے کہیں تراویح فارغ کر لیا، کہیں 30 پارے فارغ کر لیے، ان کے زندگی کا کام ہو گیا۔ لیکن یہ شیطان کا اتنا بڑا داؤں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس بھارت میں قرآن کا پہلا ترجمہ اگر کسی نے کیا تو ہزاروں کی بھیڑ مسجد کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی تھی کہ آج ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جی ہاں، شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار قرآن کو فارسی میں ترجمہ کیا تھا، اور اس پر وقت کے علماء اتنے ناراض ہوئے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہو۔ وہ جو ہیں مسجد میں ظہر کی سنت پڑھ رہے تھے، اور سنت پڑھنے کے بعد وہ بڑے اطمینان کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ وہ 35 سال کا نوجوان اپنے چہرے پر اتنا سکون اور اطمینانی کے ساتھ باہر آ کر کے لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، بے شک، لیکن تم میری باتوں کا جواب دو کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فلاح کے لیے اتارا ہے، جو کلام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے اتارا ہے،
جو کرام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امام بنا کے لیے اتارا ہے، اس کو اگر تم جانو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، تو اس کی رہنمائی کیسے حاصل کرو گے؟ اس کو امام کیسے مانو گے؟ بات وہاں کی ابھی چلی، لیکن اسی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی لے کر کے آتے ہیں۔ ابھی آپ کو بھارت دیش آزاد نہیں ہوا تھا، اس آزادی سے پہلے ہی انہوں نے اس بھارت میں کچھ ایسے علماء، کچھ ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا جس سے دیش میں آزادی جو چل رہی ہے اس میں ہم حصہ لیں اور انگریزوں سے دیش کو آزاد کرائیں۔ ان کی کوشش تھی، وہ ادھر ادھر جاتے رہتے تھے، کبھی افغانستان جاتے تو جہاں بھی ان کو سمجھ ملتا، جہاں ان کو ملتا کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس جاتے اور اس سے مدد مانگتے۔ اس سمے جو ہے ڈاکٹر عبدالکلام آزاد جو ہمارے شکشا منتری ہیں، عمر ان کی اس سمے لگ بھگ 17-18 سال تھی، لگ بھگ یہی تھا، مجھے تو کنفرم نہیں ہے، لیکن جیسا میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، ویسا ہی تھا۔ انہوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رکھا تھا اور دیکھا تھا کہ وہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے لیے، دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ان کی ایک پترکا بھی نکلتی تھی، ان کو منگا کر کے وہ بہت شوق سے انہیں پڑھتے تھے، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ اس بچے کا، جو کہ شیخ الہند کی عمر لگ بھگ 50-55 کی تھی، ایک بچے کا آپ رسالہ اتنی شوق سے کیسے پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں اس بچے میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ پاؤ۔ وقت گزرا، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ہاتھ پر بیعت بھی کر لیا مولانا عبدالکلام آزاد کے، اور کسی بات میں وہ مشورہ بھی کرنے لگے۔ اس مشورے میں انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں افغانستان۔ عبدالکلام آزاد نے منع کیا کہ ابھی آپ مت جائیے، لیکن انہوں نے مطلب ان کی مشورے کو ٹھیک ہے رکھا اور چلے گئے۔ برٹش قانون میں جو رہنے والے سپاہی ہیں، انہوں نے ان کو وہاں پر گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مالٹا کی جیل میں 4 سال تک انہوں نے قید کر دیا۔ 4 سال قید کاٹنے کے بعد جب وہ اپنے ان علماؤں کے بیچ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو یہ 4 سال اسیری کاٹی ہے، اس میں یہ غور کیا ہے کہ آخر مسلمانوں کی اس پستی کا حالات کیا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے مالٹا میں 4.25 سال کی اسیری کاٹنے کے بعد جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان میں آئے، تو واپس آنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا؟ اس حوالے سے 3 کام کیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے واپس آنے کے بعد۔ ٹھیک، ان میں پہلا کام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو یہ کیا، اپنے تلامذہ اور اپنے مسترشدین کو ہدایت کی کہ اپنی تمام تر توجہات کو خدمت قرآن پر مرکوز کر دیں۔ اچھا، اپنی تمام تر توجہات خدمت قرآن کے اوپر مرکوز کر دیں۔ ٹھیک، اور یہ رسالہ ہے وحدت امت، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کا، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے یہاں یہ الفاظ نقل کیے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب قید کاٹ کر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب مجھے معلوم ہوئے۔ ایک، ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اللہ، اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً و معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں، اور بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر بھی برداشت لگ بھگ 100 سال بیتنے کو آئے، لیکن آج ان دونوں لوگوں کی محنت کو بھارت کے عوام، بھارت کے علماء نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ اگر دیکھیں گے تو دل سے آپ آنسو چوائیں گے، آپ کے دل سے آنسو نکل جائے گا کہ اتنی بڑی قربانی کو ان لوگوں نے ایسے ضائع کر دیا،
اور جس کی آج یہ ہے کہ بھارت میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی عزت 2 کوڑی کی ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے شاید کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور شاید انہی نے کہا ہے کہ اللہ لوگوں کو عروج بخشے گا اس قرآن کے ذریعے اور زوال میں ڈالے گا اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ ایک حدیث قدسی کے ذریعے ہم سے کہتا ہے کہ جس نے بھی اس قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت لینے کی کوشش کی اسے لازماً گمراہ پہنچے گی۔ وہیں دوسری حدیث میں کہتا ہے کہ اے جبرائیل کہہ دو کہ جس نے قرآن کی دعوت دی، جس کو دعوت دی اسے ہو یا نہ ہو، جس نے دی اس کی ہدایت ہو گئی۔ اتنی بڑی حدیث ہمارے پاس پہنچنے کے بعد بھی آج جو ہیں ہم وہ دعوت بھی دیتے ہیں تو کس چیزوں کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعوت دینے کے لیے اسے آج ہم خود سمجھتے ہی نہیں، تو ہم دعوت اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔